السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے۔ ان گنت بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ قابل صد احترام بزرگان کرام، گراں قدر نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، ماؤ بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر انسانیت کو بسانے کے بعد اس کے لیے ان کو آپس میں جوڑا جوڑا بنایا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مواقع پر ذکر کیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑوں کی صورت میں بنایا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانوں اور حیوانوں سب کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں جوڑے کی صورت میں پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے اس جوڑے سے سکون اور اطمینان قلب حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اس نے مودت اور رحمت پیدا کی۔ کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ نے اس جانب اشارہ کیا اور اس انسانیت کے اس جوڑے کی تخلیق کو نکاح کے بندھن سے جوڑا،
اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ان کی زندگیوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے عمل سے امت کو اس بے رہروی سے بچانے کا بھرپور کردار ادا کیا۔ ہم نے گزشتہ جمعے کے اندر اس کا کچھ حصہ سنا۔ آج اس کے ایک دوسرے پہلو پر میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ جنس مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں اور ان کے درمیان وہ نکاح کا رشتہ موجود نہیں ہوتا، اور ان کے ایک دوسرے کی طرف طبعی میلان کی وجہ سے، اس فطری میلان کی وجہ سے ان سے وہ گناہ سرزد ہو جائے جس کو بدکاری کہا جاتا ہے، اس کو اسلام نے زنا قرار دیا۔ اس کا نام ہے زنا، کہ ایک مرد اور عورت بغیر کسی نکاح کے رشتے کے باہم ایک ایسا عمل انجام دے لیں جو نکاح کے بعد جائز ہوتا ہے، اس کو اسلام نے زنا قرار دیا۔ اور اس کی بڑی شدت کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں قرآن مجید کی ان آیات کو، ان بنیادی اصولوں اور ضوابط کو بڑی تفصیل اور صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر آپ بغور دیکھیں تو اس معاملے کی سنجیدگی اور سختی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر انسانی جان کی قیمت بتلائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ناحق انسان کا قتل ہو جانا کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا اور اس کی جان لے لی گئی، یہ اللہ رب العزت کے ہاں اگر ساری دنیا مٹا دی جائے تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ السیب، اس کا نکاح ہوا تھا، اس نے نکاح کر رکھا تھا، اور پھر بھی اس کے بعد اس سے یہ گناہ سرزد ہوا کہ اس نے زنا کر لیا، اس بندے کا قتل جائز ہو جاتا ہے، اس کو سنسار کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے اس قدر سختی فرما رہے ہیں کہ النفس بالنفس، 3 کام ایسے ہیں کہ انسانی جان کو قتل کیا جائے گا، وگرنہ انسانی جان کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ ایک یہ کہ کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی بندہ مسلمان ہو اور اسلام سے پھر جائے، اپنا دین چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، تو اس کی بھی سزا قتل ہے۔ اور تیسرا بڑا جرم یہ ہے کہ انسان زنا کر بیٹھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی لوگ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا۔ 2 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر آئے اور انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، فرمایا بتلاؤ کیا معاملہ ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا بیٹا اس بندے کے پاس کام کرتا تھا، مزدوری کر رہا تھا، اس مزدوری کے دوران اس نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا، وہ بدکاری کر بیٹھا، وہ شیطان کے جھانسے میں پھنس گیا اور اس سے زنا کا گناہ سرزد ہوا ہے۔ اب میں نے اپنے اس بیٹے کی گناہ پر، اس کے اتنے بڑے جرم پر جب میرے بیٹے سے سرزد ہوا تو میں نے اس کو بکریاں دی ہیں خوب۔ روایت میں آتا ہے تقریباً 100 بکریاں اس نے اپنے اس بیٹے کے جرم کے مداوے کے طور پر ادا کر دیں۔ اور پھر اس نے بتلایا کہ میں نے مزید اس کو یہ کچھ چیزیں دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں جب یہ فیصلہ کر کے ہٹا ہوں تو مجھے میرے قبیلے کے لوگوں نے کہا ہے یہ تم نے جرم کیا ہے،
یہ اللہ اور اس کی کتاب کے اندر اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ تمہارا بیٹا اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے، 1 سال کے لیے اس کو علاقے سے نکال دیا جائے گا اور اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا، اور تم نے پیسے دے دلا کر معاملہ ختم کر دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم دونوں آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں، اقضیا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان یہ نہیں فرمایا چلو اب تو فیصلہ ہو گیا، ایک بار کی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، چلو لینا دینا کر کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اس کا سارا مال واپس کرو، سب کچھ اس کو لٹا دو، اور پھر تمہارے بیٹے کو 100 کوڑوں کی سزا ملے گی، 1 سال کے لیے جلا وطن ہوگا۔ وقت یا انیس، اور انیس نامی صحابی کو اللہ کے نبی نے کھڑا کیا، کہا اے انیس جاؤ اور اس کی بیوی سے پوچھو، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، اگر وہ اپنی گناہ کا اعتراف کر لے فَرْجُمْهَا، تو اس کو رجم کر دو۔ اس میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ اور نرمی اسلام نے نہیں دکھلائی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسلام معاشرے کی بنیادی اقدار کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، خاندانی نظام کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے نسب کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ یہ دور اس قدر تیز ہو گیا کہ اگر آپ اس دور میں خصوصاً مغربی ممالک کو دیکھیں تو وہاں پر نسب کی کوئی تمیز نہیں ہے، لوگوں کو اپنے باپ کے نام کا علم نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نکاح کا تصور رفتہ رفتہ انہوں نے یا تو ختم کر دیا یا اس قدر مشکل بنا دیا کہ اس کو انجام دے پانا بہت مشکل ہے۔ اور اس موقع پر میں اس بات کی طرف بھی آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ ہے کہ اس نے اپنی جوانی کے زوم میں آ کر یا اس سے وہ اس کے شہوات کا، اس کی کیفیات کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس سے یہ گناہ سرزد ہوا۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی کی ساری بہاریں دیکھ لیں، ساری رونقیں دیکھ لیں، اس نے شادیاں بھی کر لیں، اور وہ زندگی کے اس سٹیج پر آ گیا کہ جہاں پر اس کے بچوں کی بھی شادیاں اور اس کے پوتوں کی بھی شادیاں ہو رہی ہیں، پھر بھی اس کے اندر سے، اس کے دل سے شیطان اس رذیل عادت کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ وہ انسان اس رذیل عادت کی طرف مائل رہتا ہے، ہمہ وقت وہ اس کوشش اور توجہ میں رہتا ہے کہ میری نظر کسی خاتون پہ پڑ جائے اور میں اپنی اس دل کی شہوانیت کو کسی طرح تسلی دے لوں، لذت حاصل کر لوں، اور اس ساری زندگی کے اندر اس کو نہ اپنے بڑھاپے کا کوئی فکر ہے، نہ بڑھتی عمر کا کوئی فکر ہے، نہ اللہ کا کوئی خوف اور ڈر اس کے دل میں جاگتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بدترین آدمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، 3 لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کوئی کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کے گناہ معاف کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ فرمایا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الملک الکذاب، پہلا وہ بادشاہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ عام آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے اس کی مجبوری ہے، کسی سے ڈرتا ہے، کوئی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بادشاہ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کو اللہ نے قوت اور طاقت اور کرسی دی ہے، اس کو کس کا خوف ہے؟ لیکن وہ اس کرسی کے باوجود بھی اس قدر ڈھیٹ ہے کہ اپنے اندر سے یہ جھوٹ کا گناہ ختم نہیں کر سکا۔ وعائل مستکبر، دوسرا بندہ وہ کنگلا ہے جس کا تکبر ختم نہیں ہوتا۔ ایک بندہ مالدار ہے، اس کے پاس اچھا کھانا پینا ہے، اچھا لباس ہے، اچھی گاڑی ہے، اس کا تکبر تو سمجھ بھی آتا ہے۔ ایک بندے کے پلے کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ پہلے سے ہی کنگلا ہے اور پیسہ ٹکا نہیں ہے، اور تکبر اس کا ختم نہیں ہوتا۔ اور تیسرا بندہ ہے وشیخ زان، بوڑھا زناکار آدمی، اس نے ساری زندگی گزار بھی لی، شادی بھی کر لی، اپنے اندر کی وہ لذت بھی ختم کر لی، اور اتنا کچھ زندگی کی بہاریں دیکھنے کے باوجود بھی، داڑھی میں سفیدی آ جانے کے باوجود بھی، زندگی کے آخری لمحات سمجھ کے زندگی گزارنے والا بندہ بھی ایک ایسے آخری لمحوں میں بھی زنا سے باز نہیں آتا۔ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو رب کے ہاں سب سے بدترین ہے، اللہ اس سے قیامت کے دن کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہ اس قدر سنگینی ہے، اور اسلام نے
بظاہر زندگی کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے یہ نہیں حکم دیا کہ جہاں بھی کسی بندے پر الزام لگ جائے تو اس کو سزا دے دو، بلکہ اس کے لیے 4 گواہ لازم قرار دی۔ اگر کوئی بندہ کسی پر یہ الزام لگاتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس بندے کو پکڑا جائے اور صرف اس کے کہنے پر سزا دے دی جائے، نہیں، 4 بندوں کی گواہی لانا ضروری ہے، نہیں تو یہ جو الزام لگا رہا ہے یہی بندہ پکڑا جائے گا، اسی کو 80 کوڑے لگیں گے، اس پہ حد قذف لگے گی۔ لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ دیکھنے والے 4 لوگ نہیں ہیں تو اللہ کے ہاں بھی بچت ہے۔ دنیاوی سزا سے آپ کی بچت ان 4 گواہوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن رب کے ہاں پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں بناتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور اللہ کے بندے کی، نیک بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کر لیا دنیاوی سزا سے بھی بچ سکتا ہے، کوئی دنیا میں اس کو دیکھنے والا بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جس نے یہ کیا یلقى اثاما، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ ویخلد فیہ مہانا، اور اس ذلت کے اندر وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ دنیا میں ہم لوگوں کی نظر سے بچ سکتے ہیں، اور لازمی بات ہے اس دور میں انسان زنا ایسے تو ساری دنیا کے سامنے تو نہیں کرتا، ہر بندہ اس کوشش میں ہے کہ میں چھپ چھپا کر کروں، اس کا میرے اس گناہ کے کسی کو پتہ بھی نہ لگے۔ اور جو بندہ اپنے اس عمل پر اپنے دل میں دلیر بھی ہو اور اس کو فخر بھی ہو اور اس کو وہ بیان بھی کرتا ہو، لوگوں کے سامنے بڑے دھڑلے سے وہ اپنی اس قوت کو، اس طاقت کو، اس دلیری کو رکھتا بھی ہو، تو اس دنیا کا بدبخت ترین آدمی وہ ہے جو اپنے اس گناہ پر اس قدر دلیر ہے کہ وہ اپنے اس گناہ پر اس کو رتی برابر بھی کسی قسم کا احساس نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 5 گناہوں سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس کے اندر تم ملوث ہو جاؤ۔ اس میں سے پہلا گناہ یہ ہے کہ تمہارے اندر فحاشی اور بدکاری اور بے حیائی پھیل جائے۔ اس پھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ نے اس قسم کی بے حیائی اور فحاشی کا کام انجام دیا، دوستوں میں فخر سے بیان بھی کر دیتے۔ ہماری نوجوان نسل اس دور کے اندر اس معاملے میں اس قدر تساہل برت رہی ہے، اس قدر سستی برت رہی ہے، اس قدر آسان اور بالکل سادہ مسئلہ اس کو سمجھ لیا ہے، ہمارے نزدیک یہ اب کوئی گناہ رہا ہی نہیں جس کی دنیاوی سزا اتنی ہے، جس عمل کی، جس گناہ کی دنیا میں سزا اتنی سخت ہے کہ اس بندے کو زمین میں آدھا گڑا کھود کر آدھا جسم اس کا اس زمین میں دفنا دیا جائے اور باقی آدھے پر اس وقت تک پتھر برسائے جائیں جب تک وہ مر نہیں جاتا، تو اندازہ کریں اس کی آخرت کی کا جو عذاب ہے وہ کس قدر سخت ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل اور میکائیل آئے ایک رات، مجھے اٹھا کر لے گئے، مختلف انہوں نے مجھے لوگوں کے انجام دکھلائے۔ ان میں سے ایک یہ انجام وہ فرماتے ہیں فانطلقنا علی مثل التنور، تندور جیسی کوئی جگہ تھی، وہ دونوں مجھے اس کے پاس سے لے گئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میرے خیال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے اس کے اندر سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ فاطلعنا علیہ، تو میں نے اس کے اندر جھانک کر دیکھا، فاذا هو رجال ونساء، تو اس میں مرد اور عورتیں تھیں جو چیخ و پکار کر رہی تھیں اور بے لباس تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان کے نیچے سے آگ کا ایک شعلہ اٹھتا ہے اور وہ اس آگ کے شعلے سے بچنے کے لیے چھلانگیں لگاتے ہیں، لیکن وہ آگ کا شعلہ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے یہاں تک کہ ان کے سارے جسم کو آگ لگاتا ہے، پھر وہ شعلہ ختم ہوتا ہے، پھر نیچے سے نئے سرے سے وہ شعلہ دوبارہ اٹھتا ہے، پھر وہ اسی طرح اس سے بچنے کے لیے چھلانگیں لگاتے ہیں، اور یہ ان کا انجام چل رہا ہے۔ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ، میں نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آگے چلیے۔ میں آگے چلا، اختتام پر جب انہوں نے مجھے سب کے انجام، سب کی ان لوگوں کے اعمال بتلائے تو فرمایا وہ جو آپ نے تندور میں مرد اور عورت دیکھے تھے جو بے لباس تھے اور جن پر آگ کا عذاب ایک ایسی ترتیب سے آ رہا تھا جو ان کو خوف میں
مبتلا کر رہا تھا اور پھر ان کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، یہ وہ لوگ تھے هو الزوانی والزنات، جو دنیا کے اندر مرد اور عورتیں زنا کیا کرتے تھے اور اس کو بڑا معمولی اور آسان اور بڑا سادہ کام سمجھا کرتے تھے۔ سو عزیزان گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ سمجھانے والوں میں سے سب سے بہترین سمجھانے والے تھے۔ عام بندے کا سمجھانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانا بڑا اس کا فرق تھا۔ اس میں سے ایک زنا کے مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو جو بات سمجھائی وہ بڑی دل کو چھو لینے والی ہے اور ایک عقل مند آدمی کی سمجھ میں آنے والی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں۔ مجبوریاں جس طرح ہمارے ہاں لوگ سناتے ہیں کہ جی گھر والے شادی نہیں کر رہے، یہ مسائل ہیں، اس قسم کے ہیں، اس نے بھی اپنی مجبوریوں کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کر لوں۔ جب اس نے بھری مجلس میں یہ بات کہی تو ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو گئے اور اس کو ڈانٹنے لگے، تمہارا دماغ خراب ہے، کیسے سوال کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کو کیسی باتیں کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے حکم دیا کہ تم آرام سے بیٹھ جاؤ، اس کو بات کرنے دو۔ آپ نے اس کو آگے بلایا اور کہا کہ بیٹھو اور بات سنو، تم مجھ سے زنا کی اجازت طلب کر رہے ہو، اور جب تم نے زنا کرنا ہے، جس عورت سے کرنا ہے وہ عورت کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھپھی ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی۔ فرمایا بالکل ایسا ہی ہے۔ فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی دوسرا بندہ وہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، میں یہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ فرمایا پھر تم جس کے ساتھ کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی۔ کہا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ فرمایا نہیں، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ کہا پھر جس کے ساتھ تم کرو گے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی۔ آپ نے پھر اس کی پھپھی کا، اس کی خالہ کا بھی ذکر کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھ کے اللہ رب العزت سے دعا کی، یا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کے دل کو کھول دے، اس کو اس گناہ سے محفوظ کر دے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ پھر اس دن کے بعد اس بندے نے کبھی بھی زنا کی طرف مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کو جو محبوب عمل ہیں، جو بندہ محبوب ترین ہے، ان میں سے قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے جس کا اعلان بھی کیا جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے فلاں نیکی کا کام کیا، اس میں سے ایک بندہ وہ ہے۔ وَرَجُلٍ، ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو ایک ایسی عورت جو بڑی ہی مالدار تھی، بڑی ہی خوبصورت تھی، بڑے ہی اچھے حسب و نسب رکھنے والی تھی، اس نے انتہائی اہتمام کے بعد اس کو گناہ کی دعوت دی، اس کو زنا کی طرف بلایا، اس کو اس لذت کے سے آشنا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس بہترین اہتمام کے باوجود، اتنی خوبصورت عورت کے باوجود، اتنی خوبصورتی کے باوجود بھی اس موقع پر کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین یہ بندہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، آخر میں اس کے اسباب کی طرف آپ کی رہنمائی کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام خاص طور پر بار بار قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جعل لکم من انفسکم ازواجا، ہم نے تمہیں جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا، یہاں تک کہ حیوانات کو بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا۔ اس لیے اس عمل سے، اس گناہ سے بچنے کا سب سے بنیادی سبب اور طریقہ یہ ہے کہ وقت پر شادیاں کی جائیں۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے مرنا بھی مشکل بنا دیا ہے، جینا بھی مشکل بنا دیا ہے۔ ایک بندہ کسی کا مر جائے تو اس کے گھر والوں کو یہ غم نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی مر گیا ہے، ان کو غم یہ ہوتا ہے ہم نے آنے والوں کو کھلانا پلانا کیسے، اس کے بعد کی رسم و رواج کو کیسے پورا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ، اس کے گھر میں بیٹی جوان ہو گئی، اس کی شادی کی ضرورت ہے، اس کی شادی اس کو بیاہنا ہے، اور اس موقع پر اس کے گھر والوں کی ٹینشن یہ ہوتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے 5-5 6 بھائی بہترین ہٹے کٹے کمانے والے ہوتے ہیں، ان کو صرف اپنی اس بہن کی شادی کا زیادہ ڈر اس لیے رہتا ہے کہ اس کا خرچہ کیسے پورا کریں گے۔ اسی طرح جو لڑکا ہے وہ بھی اس ٹینشن میں رہتا ہے
5 تولے سونا، 7 تولے سونا، یہ ہم کیسے پورا کریں گے؟ گھر کی ضرورت ہے، آگے جن کے ساتھ رشتہ کرنا ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی اپنا گھر ہونا چاہیے، اپنا کاروبار ہونا چاہیے۔ اب یہ اتنی شرطیں، اتنے مسائل، اتنی تکلیفیں ہمارے اوپر لاگو کر دی گئی ہیں کہ ہمارے معاشرے کے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ اس سے اچھا ہے ہم چند روپے دے کر اپنی جسمانی لذت کا حصول کر لیں اور پھر اس کے بعد اس نکاح کے جھنجھٹ سے ویسے ہی آزاد ہو جائیں۔ پھر وہی سوچ ہمارے ذہنوں میں پروان چڑھنے لگتی ہے جو مغرب میں اپنے نوجوان کی سوچوں کو پروان چڑھایا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جس میں سے بھی، تم میں سے جس کی بھی استطاعت ہے کہ وہ نکاح کر سکے وہ فوراً شادی کر لے۔ اور ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، شادی کرنی ہے سب کو پتہ لگنا چاہیے، فلاں بندے کو بھی دعوت دینی ہے، فلاں کو بھی اس لیے وہ 800 1000 بندہ ہو گیا ہے، اس کے لیے کھانے کا اہتمام 2-3 لاکھ کا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس دور کا جو عام نوجوان ہے ویسی بے روزگاری بہت ہے، تو اس میں تو شادی تو بڑی مشکل ہے، اتنے لوگوں کو کھانا کیسے پورا کیا جائے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معاملہ اس قدر آسان تھا کہ آپ کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، انہوں نے آپ کے ساتھ مکے سے ہجرت کی مدینہ کے اندر، اور مہاجرین کو ہزاروں کی تعداد میں نہیں تھے، مہاجرین لگ بھگ 200 سے 250 کے درمیان تھے۔ اب 200-250 کی بندے کی روٹی کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، نکاح کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کو پتہ لگا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کر لی ہے، خود اللہ کے نبی کو بھی علم نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، اے عبد الرحمن تم نے اگر نکاح کر لیا ہے تو ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری کا ولیمہ کر دو۔ اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ صرف پوری ایک بکری ذبح کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ولیمے کیے، آپ نے چند افراد کو گھر میں بلایا، جو اور روٹی سے آپ نے ان کی تواضع کی، یہ آپ کا ولیمہ تھا۔ اس لیے اس راستے کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اس عمل کے اندر، اس گناہ کے اندر شامل نہ ہوں، اس زنا جیسے عمل سے بری ہو جائیں، اور بڑی ہی عجیب بات ہے، تقریباً 5-6 ماہ پرانی بات ہے، مجھ سے ایک بندے نے رابطہ کیا اور کہنے لگا قاری صاحب، کیونکہ وہ 3 طلاقوں والے مسئلے میں نا لوگوں کو لگتا ہے ان کے پاس راستہ ہے تو ہر چیز کا راستہ ہے، تو وہ کہنے لگے جی وہ میرے بیٹے کی ہم نے شادی کرنی تھی، وہ ایک جگہ چاہ رہا تھا تو ہم نے اس کی شادی نہیں کی، بڑے مسائل تھے گھر میں، کافی ساری پریشانیاں تھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ شادی کروانا چاہتا تھا، ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ 2 ماہ کے حمل سے ہے، اور اب ہم اس کی فوری شادی کروانا چاہ رہے ہیں، تو وہ بچہ کیا اب ہمارا شمار ہوگا؟ آپ کا کیسے شمار ہوگا؟ اللہ رب العزت کے احکامات کی آپ نے پہلے خلاف ورزی کی، آپ کے دنیاوی چونچلے اور یہ تکلیفیں، یہ مسائل ختم ہی نہیں ہوئے، اور جب آپ کے سر پہ آ گئی اب کوئی مسئلہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، کوئی خرچہ نظر نہیں آ رہا، کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی، اور صرف اپنے اس بچے کے، اس کے اپنے والد کا نام لکھوانے کے لیے اب اس کی شادی کو بھی تیار ہے۔ عزیزان گرامی، اپنے آپ پر بھی رحم کیجئے، اپنی اولاد پر بھی رحم کیجئے۔ اللہ رب العزت کے ہاں نہ خود مجرم ٹھہریے نہ ان کو مجرم بنائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رب کے ہاں اپنی مسئولیت کا جواب دہ ہے۔ مسئولیت کیا ہے؟ فرمایا جو حکمران ہے وہ ساری رعایا کا جواب دہ ہے، جو والد ہے وہ اپنے گھر کے سارے امور کا رب کو جواب دہ ہے، اور اگر بیٹی ہے تو وہ خصوصاً آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر بیٹا ہے تو اس کی بھی اگر آپ کی کفالت میں ہے تو وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اس کو روکے رکھیں جی یہ کچھ بہتر کمائے گا، یا لڑکی والوں کی طرف سے ایسی آفریں آتی رہیں تو یہ تکالیف اور یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ دنیا بنی ہی ان پریشانیوں کے ساتھ ہے۔ ان تکلیفوں اور مصیبتوں کا یک دم ختم ہو جانا کسی معجزے کے ساتھ ہی ممکن ہے، وگرنہ انسانی وسائل اور انسانی طاقت اتنی کارآمد نہیں ہے کہ ہر مسئلے کو اڑن چھو کر دے اور اس کے بعد آپ کہیں کہ بڑی سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزرے گی۔ اپنے محدود وسائل میں جینا سیکھیے، اپنے ظرف کو وسیع رکھیے، اور اپنے بچوں کو ان گناہوں سے محفوظ رکھیے، اور خود بھی
اس زنا کی شدت کو، اس کے حرام ہونے کی شدت کو، رب کے ہاں اس عمل کے اتنے بڑے وبال کو، اس کے عذاب کو اچھی طرح جان اور سمجھ لیجئے، تاکہ نہ ہم خود اس کے اندر ملوث ہوں، نہ اپنے جاننے والے رشتہ داروں اور عزیزوں اور اولادوں کو اس عمل کے اندر ملوث کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔